میں خان محمد لیکچرر مطالعہ پاکستان باب العلم کالج کوکی سے آن لائن کلاسز کے سلسلے میں عزیز طلبہ و طالبات آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا اردو سال دوئم کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، کہ جس ملک کے اندر آج ہم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ملک کن قربانیوں کے نتیجے میں حاصل کیا گیا، اس کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے کیا تقدو کی اور کتنی مشکلات سے گزرنے کے بعد یہ ساری کی ساری آسانیاں اور سہولیات جو وہ ہم سب کو میسر ہوئی۔ تو اس کے لیے یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں نے جتنی قربانیاں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام میں دی ہیں، اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں نظر آتی۔ یہ ساری بات ہماری آنکھوں کے سامنے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو ہمارے وجود کے اندر آیا اور دنیا کی پہلی نظریاتی مملکت پاکستان دنیا کی پہلی نظریاتی مملکت کے طور پر تو ابھرا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ ہم اس حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس چیز کو سمجھنے کہ یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جو دنیا کی پہلی نظریاتی مملکت کب بنا، اس کے لیے ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک فکر، ایک آئیڈیالوجی، کیونکہ سب سے پہلے برصغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر درجنوں اقوام زندگی بسر کر رہی تھی۔ ہر ایک قوم کی زندگی، ضابطۂ حیات، تصور حیات، سوچ، فکر مذہب کے حوالے سے، تہذیب و تمدن کے حوالے سے بالکل مختلف تھی۔ وہاں پر مسلمانوں کا جو نظریہ حیات تھا، جو تصور حیات تھا، وہ ان سے بالکل مختلف تھا، علیحدہ تھا۔ تو سب سے پہلے ہم نے نظریے کو دیکھنے۔ نظریہ انگریزی زبان کے لفظ آئیڈیالوجی کا مترادف ہے۔ اب جہاں پر ہم صرف جس نظریے کی بات کرتے ہیں، نظریہ دنیا کی ہر قوم کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے، اور نظریے کی ڈیفینیشن وہاں پر بالکل سیم ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ہم نظریہ پاکستان یا نظریہ اسلام کی بات کریں گے تو پھر یہ برصغیر کے مسلمانوں کا نظریہ آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں نظریہ ہوتا ہے تصور حیات، زندگی۔ ہم حیات کہتے ہیں زندگی کو، کہ ہم اپنی زندگی کن اصولوں پر مبنی طریقوں پر ہم بسر کریں گے۔ انسانی جدوجہد کا مقصد یا نصب العین، کہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد یا مطلب کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کیوں اور کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ قوم اور فکر، قوم کی فکر، یعنی ہمیں سب سے پہلے کہ قوم کی فکر کرنی چاہیے۔ قوم کی فکر ہوگی تو ہماری تہذیب و تمدن، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، کیا ہمارے معاشرتی اقدار جو ہیں وہ فروغ پائیں گے۔ عملی سیاست، کیا عملی سیاست جو وہ برصغیر کے مسلمانوں کی علیحدہ تھی، باقی لوگوں کی علیحدہ تھی، اور معاشرتی بنیادیں، کیا ہم اپنی زندگی اور جس معاشرے کے اندر ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ان میں کہیں ہمارے اوپر کوئی قدم تو نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی پابندیاں تو نہیں ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم نظریہ پاکستان کے نظریہ اسلام کے اندر۔ میں نے آپ کو بتایا ایک چیز کو آپ سمجھ لیں کہ نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام، دو کے نام مختلف ہیں لیکن یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں نظریہ پاکستان کی یا نظریہ اسلام کی تو ہمارے سامنے ایک سوال آتا ہے کہ جہاں پر جس برصغیر کے اندر تقریباً 800 سال سے زائد سالوں پر محیط مسلمانوں کی سلاطین رہی ہیں، حکومتیں رہی ہیں، آخر ایسی کیا نوبت آئی کہ وہاں پر پاکستان کا وجود جو وہ نظر آنا شروع ہو گیا، لوگوں نے اس کے لیے جتن کرنا شروع کر دیے۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے کہ مسلمانوں نے گو کے برصغیر کے اندر 800 سال تک حکومت کی، اس زمن میں کہ کسی بھی اقلیت کے اوپر یا وہاں پر ہندو اکثریت میں موجود تھے، کسی بھی قوم کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی ظلم جو وہاں پر نہیں کیا گیا۔ لیکن جیسے ہی 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے، جس کو انگریز مورخین غدر کا نام دیتے ہیں، اس کے بعد کنڈیشن بڑی مختلف ہوتی ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ جیسے ہی فرسٹ ٹائم جب انگریز انتخابات کرواتے ہیں، 1937 کے جو انتخابات ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں پر کانگریس الیکشن جیتی ہے، کانگریس جس کا قیام 1885 کے اندر ایک ریٹائرڈ انگریز اے او ہوم جو ہے وہ کرتے ہیں۔
اب یہ تو شروع میں سارے ہندوستان کی نمائندہ جماعت تھی، لیکن بعد میں مسلمانوں پر یہ راز کھلا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کو تحفظ دیتی ہے۔ اور دیکھیں کہ جب 1937 کے انتخابات ہوتے ہیں اور جہاں جہاں جو وہ کانگریس انتخابات جیتتی ہے، وہاں پر بڑی عجیب و غریب قسم کی سچویشن جو وہ سامنے آتی ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں ہمارے عقائد کے اندر، ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 ہوئے، یہ بنیادی عقائد ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں۔ جب ان پر مسلمان دنیا جہان کی تکالیف اپنے اوپر برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب بات مذہب کی آئے، معاشرتی اقدار کے اندر ہمارے مذہب کو جب کوئی ضد پہنچائے، نقصان پہنچائے، اس بات پر مسلمان کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اور جہاں پر کانگریس انتخابات کے اندر جیتی، وہاں پر بڑی عجیب سی سچویشن پیدا ہوگی۔ پہلی بات انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ترانے کے طور پر اپنے بندے ماترم کو جو وہ متعارف کروا دیا گیا۔ ابتدائی جماعتوں کا ایسا نصاب جو ہے وہ مکتب کے لیے، پرائمری اسکول کے لیے ایسا نصاب تیار کیا کہ جس میں ہندو دھرم کے بارے میں بچوں کو بتایا جانے لگا۔ پھر بچوں کو اس بات کا، مسلمان بچوں کو پابند بنایا گیا کہ جہاں پر گاندھی جی کا نام آئے گا تو آپ نے ہاتھ باندھ کر تعظیم کے ساتھ جو وہ کھڑا ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے گائے کی قربانی تک جو ہے وہ قدغن لگا دیا، انہوں نے اذان پر جو ہے پابندی لگا دی تھی۔ یہ وہ چیزیں تھی کہ تقریباً 100 سال تک، یعنی 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی، ظفر کی معزولی کے بعد تقریباً 100 سالوں پر حکومت جو ہے وہ انگریزوں نے اس خطے پر کی۔ انہوں نے کبھی اتنا ظلم، اتنا ستم جو ہے وہ نہیں کیا تھا جتنا کہ 1.5 سال کے اندر جب ہندوؤں کو جب اقتدار ملا تو انہوں نے کیا کہ اب نصاب سے لے کر، ترانے سے لے کر، قربانی سے لے کر، ان ساری چیزوں پر انہوں نے پابندی لگا دی اور ہندوازم کو پروان چڑھانے کی جو وہ بھرپور کوشش جو وہ انہوں نے شروع کی۔ اسی تناظر میں ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک فکر برصغیر کے مسلمانوں کی طرف سے کی گئی اور اس کے لیے جو وہ کوشش شروع کی گئی، جن کے نتیجے میں پاکستان جو وہ ماض وجود کے اندر آیا۔ اب اگلا نقطہ ہے کہ نظریہ پاکستان کے جو اجزائے ترکیبی ہیں، وہ کون سے ایسے نکات ہیں، وہ کون سے ایسے پوائنٹ ہیں کہ جو نظریہ پاکستان کو فوقیت دیتے ہیں، جو نظریہ پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ان کے اندر پہلی جو چیز ہے وہ ہے عقائد و عبادات۔ نظریہ پاکستان کے جو اجزائے ترکیبی ہیں، ان کے اندر یہ پہلا نقطہ ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک لفظ ہے عقائد۔ عقائد جدا ہے، عبادت جدا ہے، کہ ہمارا عقیدہ کن چیزوں کے اوپر ہے، کن باتوں کے اوپر ہے، اور ہماری عبادت کے اندر کون کون سی چیزیں جو وہ شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا عقیدہ جو اس بات پر ہے کہ توحید، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک ہے۔ عقائد کے اندر پہلی چیز آتی ہے توحید، دوسری چیز آتی ہے رسالت۔ یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری کوئی ذات جو وہ موجود نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی، کوئی ہمسر نہیں ہے۔ پھر دوسرا ہمارا اس بات کے اوپر عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ اس بات پر بھی، یہ بھی ہمارے عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اس کے بعد یوم آخرت، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یوم آخرت پر، یہ وہ نقطے ہیں، یہ ہمارے عقیدے کا لازمی حصہ ہے۔ یہ 5 عقائد و عبادات، یہ اجزائے ترکیبی کا پہلا جز ہے کہ عقیدہ کیا ہے؟ توحید، کہ پوری دنیا کے نظام کو چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ اب بحثیت مسلمان ہمارا یوم آخرت پر جو ہے وہ یقین ہے، ہمارا آسمانی کتابوں پر کہ تمام کی تمام کتابیں جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، اور جن فرشتوں، جن انبیاء پر جو اتاری گئی ہیں، ہمارا ان کے اوپر بھی ایمان ہے۔ اور ہمارا یوم آخرت کہ دنیا جو یہ فانی فنا ہو جائے گی، ہمیں اپنے رب کے سامنے جو وہ پیش ہونا ہے۔ اور دوسری چیز آتی ہے عبادت۔ عبادت کے اندر کیا ہے؟ پہلی جو چیز ہے وہ نماز، یعنی نماز ہماری عبادت کا جو وہ لازمی حصہ ہے، اور اس کے بارے میں سب سے پہلے تاکید کی جائے گی، سب سے پہلے عبادت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے روزہ۔ اب روزہ کیوں؟ بھوک۔ روزہ ہمیں بھوک پیاس کے احساس دلاتا ہے کہ جب ہم روزے کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں معاشرے کے ان لوگوں کے بارے میں معلومات ہوتی ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے،
गुर्बत क्या चीज होती है, इफलास क्या चीज होती है, ये नुक्ता जो है हम पर जो आयाम होता है। तीसरी जो चीज है वो होती है ज़कात, यानी हमारी जो दौलत होती है उसका 2.5% हिस्सा जो होता है, यानी 40वां हिस्सा जो होता है मुसलमानों पर ज़कात जो है फर्ज है। और चौथा जो नुक्ता है हमारी इबादत में वो है हज। ये जो नजरिया पाकिस्तान के अजाए तरकीबी हैं उनके अंदर जो पहला हमारे पास अज्जा है वो था अकायद व इबादत। हमने सबसे पहले देखा अकायद अकीदा क्या चीज है, और फिर दूसरी चीज इबादत कौन सी चीजें हमारी इबादत का हिस्सा है, लाजमी हिस्सा है, उनको हमने जो वो आज इस लेक्चर के अंदर जो उनका हमने मुताला किया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो दूसरी जो हमारी अजाए तरकीबी की जो उसका नुक्ता है वो है जमहूरी इक़दार का फ़रोग़। इंशाअल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। या आज का आपका जो असाइनमेंट वर्क है वो ये है कि आपने नजरिया क्या चीज होती है आपको मैंने बता दिया, और फिर नजरिया पाकिस्तान के नजरिया इस्लाम क्या है, और उसका पहले जो जुज है अज़ाए तरकीबी के अंदर अकायद व इबादत, ये आपका असाइनमेंट वर्क है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।